اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک عالم دین، جب ایک دین کا عالم نکلتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے اس کے احترام میں، فرشتے اس کے ادب میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اے دین کا علم حاصل کرنے والے، اے دین کے جانکار، تو زمین پر نہیں چلتا، تو فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سجاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی، امام کائنات، سید الانبیاء، آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، انسان دنیا کے اندر رہتا ہے، جب وہ دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے تو دنیا چھوڑنے کے بعد وہ اپنی وراثت میں مال چھوڑتا ہے، جائیداد چھوڑتا ہے، گھر چھوڑتا ہے،
گاڑی بنگلے دنیا کی جو بھی نعمتیں اس نے کمائی تھی جائیداد کی شکل میں، دولت کی شکل میں، مال کی شکل میں، ایک انسان چھوڑ کر کے اپنی وراثت میں جاتا ہے. مگر دنیا کے اندر ایک جماعت جو سب سے مقدس جماعت ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا، انسان دنیا چھوڑتا ہے، دولت چھوڑتا ہے، انسان دنیا چھوڑتا ہے، اپنے پیچھے وراثت میں جائیداد چھوڑتا ہے، مگر نبیوں نے، پیغمبروں نے اپنی وراثت میں کس کو چھوڑا؟ علم کو چھوڑا. نبیوں نے اپنی وراثت میں علماء کو چھوڑا. علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، دین کے عالم یہ نبیوں کی وراثت ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، پوری حدیث، اور اندازہ لگائیے کہ علم کا کتنا بڑا مقام ہے، علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اس حدیث سے واضح ہو جائے گا. حضرت ابو دردہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دین کے راستے میں نکلتا ہے، علم کے راستے پہ نکلتا ہے. من سلک طریقا یطلب فیہ علما، علم حاصل کرنے کے لیے، طلب علم کے لیے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے علم کے راستے پر، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ علم کے راستے پر نہیں چلتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک عالم دین، جب ایک دین کا عالم نکلتا ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو فرشتے اس کے احترام میں، فرشتے اس کے ادب میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اے دین کا علم حاصل کرنے والے، اے دین کے جانکار، تو زمین پر نہیں چلتا، تو فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے. وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور عالم دین کے لیے، دین کے جانکار کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر یہ نہیں کہا کہ خالی انسان ہی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، بلکہ فرمایا کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی ساری مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ بلوں میں جو چیونٹیاں ہیں، وہ بھی ایک عالم دین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. حتی الحیتان فی جوف الماء، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ایک عالم دین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. اتنا بڑا مقام ہے ایک عالم دین کا، قرآن و حدیث کے جانکار کا، دین کا علم حاصل کرنے والے کا، عالم دین کا اتنا بڑا مقام ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات جب وہ چلتا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. اے لوگوں، جس طریقے سے آسمان میں چاند کو دیکھتے ہو، 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، جب چاند کا 14 دن پورا ہو جاتا ہے، چاند مکمل ہو جاتا ہے، ستاروں کے درمیان چاند کی جس طریقے سے فضیلت ہے، جس طریقے سے زیادہ چمکتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر راتوں رات تہجد پڑھنے والے، رات بھر اللہ کی عبادت کرنے والے، رات بھر اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے والے عابد، ان لوگوں سے زیادہ
اگر کسی کی فضیلت ہے تو وہ ایک عالم دین کی ہے۔ جس طریقے سے آسمانوں میں ستاروں کے درمیان چاند کی فضیلت زیادہ ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر عابدوں کے درمیان، اللہ کی عبادت کرنے والوں کے درمیان ایک عالم کی فضیلت ہے، ایک عالم کی فضیلت ہے۔ غور کر سکتے ہیں آپ، صحیح حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث کا یہ ٹکڑا اپنے سامنے رکھیے، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ جو عالم ہے، یہ جو دین کا علم حاصل کرنے والے ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے گزر جانے کے بعد نبیوں نے مال نہیں چھوڑا، دولت نہیں چھوڑا، جائیداد نہیں چھوڑا، دین کے عالموں کو چھوڑا انہوں نے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، درہم نہیں چھوڑا، دینار نہیں چھوڑا، روپیہ اور پیسہ نہیں چھوڑا نبیوں نے۔ نبیوں کے گزر جانے کے بعد اگر نبیوں کی وراثت میں کوئی حصہ پا سکتے ہیں تو پیسے والے نہیں، دولت والے نہیں، جائیداد والے نہیں، جن کا نام بہت زیادہ ہے، پہچان بہت زیادہ ہے، یاد رکھو وہ لوگ نبیوں کی وراثت نہیں پا سکتے۔ نبیوں کی وراثت وہ پا سکتا ہے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ دین کے علم میں نبیوں کی وراثت رکھی ہوئی ہے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، نبیوں نے وراثت میں علم کو چھوڑا۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے علم حاصل کر لیا دین کا علم، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ یہ پوری حدیث آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے بھائیو، دین کا علم حاصل کرنا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کے لیے یہ نہیں کہا کہ اے نبی مجھ سے اور زیادہ مانگیے۔ اللہ نے علم کے بارے میں کہا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، سورہ طٰہٰ کی یہ آیت آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ اے نبی آپ کہیے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے نبی جب بھی آپ مانگیے تو یہ مانگیے کہ اے اللہ میرے علم میں زیادتی کر دے، بڑھاوا کر دے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر علم سے بڑی دولت اگر کوئی چیز ہوتی، علم سے بڑا اونچا اگر کوئی چیز ہوتا، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر علم کے علاوہ دوسری چیز کا ضرور تذکرہ کرتا اور نبی سے کہتا آپ اس کو مانگیے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام اگر کوئی چیز رکھتا ہے تو وہ علم دین ہے، دین کا علم ہے۔ علم کا اتنا بڑا مقام ہے، انسان دنیا کے اندر دولت حاصل کرتا ہے، کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، کتنا اس کا نام رہے گا جب تک وہ زندہ ہے۔ اس کے پاس دولت ہے، 60 سال 70 سال اس کا نام چلتا ہے، دولت ختم، نام بھی ختم۔ ایک انسان سے لوگ محبت کرتے ہیں دولت سے، اس کی دولت سے محبت ہوتی ہے، مگر ایک عالم، ایک دین کا علم حاصل کرنے والا اگر دنیا سے چلا جائے، اس نے جو علم چھوڑا ہے اس کے گزر جانے کے بعد بھی اس کا علم باقی رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کتنے غریب تھے ابو ہریرہ، کئی دنوں تک ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ابو ہریرہ کے بارے میں پڑھیے، اٹھائیے، ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں، بھوک و پیاس کی حالت میں رہتے تھے، کھانا نہیں ملتا تھا، کبھی کبھی بھوک و پیاس کی حالت میں رہتے ہوئے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ مگر آج جب نبی کی حدیث کی باری آتی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا بیان کیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو راوی کرنے والے راویوں میں سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج بھی ابو ہریرہ کا نام باقی ہے۔ ابو ہریرہ غریب تھے،
ابو ہریرہ بھوک و پیاس کی حالت میں رہتے تھے مگر آج بھی ان کا نام زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دین کا علم تھا. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے، کتنے، مگر امام بخاری کا نام آج بھی ان کی حدیثیں پڑھی جاتی ہے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے. وہ قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں مگر ان کو ثواب مل رہا ہے. یہ علم کی دولت ہے. دنیا کے اندر آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، ختم ہو جائے گا، آج ہے کل نہیں رہے گا، مگر علم وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے علم اور مال ان دونوں کے تعلق سے 12 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے کہ علم اور مال میں کتنا فرق ہے. پہلی چیز انہوں نے بیان کیا امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے کہ مال یہ بادشاہوں کی وراثت ہے. پہلی چیز انہوں نے کیا کہا کہ مال یہ بادشاہوں کی وراثت ہے، بڑے بڑے لوگوں کی وراثت ہے، مگر علم نبیوں کی وراثت. دوسری چیز انہوں نے بیان کیا کہ ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں اور علم ہماری حفاظت کرتا ہے. تیسری چیز امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو وہ گھٹتا ہے، مگر علم یہ وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے علم اور بڑھتا ہے. چوتھی چیز انہوں نے بیان کیا ہے کہ مال یہ وہ چیز ہے، ہم مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. ہم مر گئے، ہم نے جو کمایا وہ یہاں موجود ہے، قبر کے اندر ہم ہیں، لیکن علم یہ وہ چیز ہے جو ہمارے قبر میں بھی کام آئے گا. پانچویں چیز انہوں نے یہ بیان کیا کہ علم وہ دولت ہے جو حکم لگاتا ہے. مثال کے طور پر کون سا مال حرام ہے، کون سا حلال ہے. علم حاکم ہے اور مال یہ محکوم ہے. چھٹی چیز انہوں نے بیان کیا کہ مال سب کو ملتا ہے. دنیا کے اندر مال کوئی بھی کما سکتا ہے، امبانی، اڈانی، بڑے بڑے لوگ نام موجود ہے آپ کے سامنے، مگر علم سب کو نہیں ملتا ہے. علم دین ایمان والوں کو ملتا ہے. آگے انہوں نے بیان کیا کہ مال یہ وہ دولت ہے کہ انسان اس سے دنیا کماتا ہے، مگر علم سے انسان آخرت کماتا ہے. علم آخرت کی فکر لاحق کرتی ہے دماغ میں. اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ انسان مال کے بارے میں ڈرتا ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، مگر علم کی دولت کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد آگے انہوں نے بیان کیا کہ مال جب انسان کے پاس ہوتا ہے تو انسان کہیں بھی سفر کرنا ہو تو وہ ڈرتا ہے کہ کوئی ہماری جان نہ لے لے، مرڈر نہ ہو جائے ہمارا. 1 لاکھ روپیہ یا 50,000 یا 10 لاکھ 50 لاکھ اگر انسان گھر سے لے کر کے نکل جائے تو اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ میری دولت کی وجہ سے، لوٹنے کی وجہ سے مجھے کوئی مار نہ دے، قتل نہ کر دے. مگر علم والا بنداز گھومتا ہے، علم والا بنداز گھومتا ہے. یہ مال اور علم میں انہوں نے فرق کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مال یہ وہ چیز ہے جو انسان کے پاس ہے. کتنا ہے؟ 60 سالہ ہے، 70 سالہ ہے. انسان 60 سال 70 سال 80 سال دنیا کے اندر جیتا ہے. جب تک مال ہے تب تک انسان کا نام ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے، مگر علم یہ وہ دولت ہے جو انسان کے گزر جانے کے بعد بھی اس کا نام باقی رکھتا ہے. اس کا نام آج بھی، وہ گزرے ہوئے 100 سال ہو گئے مگر علم والے کا نام آج بھی باقی ہے. اس کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ علم والے سے جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کی ذات سے محبت کرتا ہے، مگر دولت جس کے پاس ہے، انسان دولت والے کے ذات سے محبت نہیں کرتا بلکہ دولت سے، اس کی دولت سے محبت کرتا ہے. یہ علم اور مال میں فرق ہے میرے بھائیوں. مال تو ہر کوئی کما لے گا، مگر علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی
چیز ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ آپ کو سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، دنیا کے اندر اگر کسی آدمی کو ہم گواہی دینے کے لیے پکڑتے ہیں کہ فلاں کیس میں فلاں مقدمے میں ہمارے بارے میں تم گواہی دو، تو ہم کس کو پکڑتے ہیں؟ سماج اور معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ بھروسے والا ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنی توحید کے لیے گواہی، اللہ رب العالمین نے گواہ بنایا، اور جب اللہ گواہ بنا دے تو کتنی بڑی بات ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد کائنات کے اندر کسی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ عالم کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور عالم یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ اپنے بعد اور فرشتوں کے بعد دنیا کے اندر اگر کسی کا تذکرہ کر رہا ہے تو وہ عالم دین کا کر رہا ہے۔ اے لوگو، امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر عالم دین سے زیادہ بھروسے والا اللہ کی نظر میں کوئی اور ہوتا تو اللہ رب العالمین ضرور قرآن کی اس آیت کے اندر اس کا تذکرہ کرتا، مگر اللہ کی نظر میں عالم دین سے زیادہ بھروسہ مند کوئی انسان نہیں ہے۔ یہ ایک عالم کی فضیلت ہے۔ پڑھتے چلے جائیے آپ قرآن و حدیث کے اندر، ایک دین کا علم حاصل کرنے والے کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، سماج اور معاشرے کے اندر اس کی کتنی عزت ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جب تک یہ عالم زندہ ہے تمہارا دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے۔ جب یہ علماء ختم ہو گئے، اللہ کی قسم یہ دین کا علم اس طریقے سے پیش کیا جائے گا، قرآن کو صحیح انداز میں نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ علماء ختم ہو گئے، تمہارے مصلے پر وہ شخص کھڑا ہوگا جس کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ علماء ختم ہو گئے، تمہارے منبر پر ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے گا اور کھڑا ہوگا جس کو صحیح طریقے سے عبارت پڑھنا نہیں آتا۔ یہ علماء ختم ہو گئے، تمہارے جنازے پڑھانے والے نہیں ملیں گے۔ یہ علماء ختم ہو گئے، تمہیں نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اللہ کی قسم، علماء کی قدر کر لو، علماء کی عزت کر لو۔ یہ عالم سماج اور معاشرے کے اندر ہم نے ان کو عام کر دیا ہے، ہماری نظر میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں ہے۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے ایک عالم کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ اے لوگو، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اپنے عالم کا مذاق اڑائیں گے۔ وہ زمانہ جب آئے گا کہ لوگ اپنے عالم کا مذاق اڑائیں گے تو دیکھنا تم ایک دن قرآن کا بھی وہ مذاق اڑائیں گے۔ جب وہ اپنے عالم کا مذاق اڑائیں گے تو دھیرے دھیرے وہ قرآن کا بھی مذاق اڑائیں گے، نماز کا بھی مذاق اڑائیں گے، دین کا بھی مذاق اڑائیں گے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، کیا ہم مذاق نہیں اڑاتے؟ کیا ہم نے کھلواڑ نہیں سمجھا ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ آج علماء کی قدر نہیں کی جاتی ہے۔ ہم نے کتنے ایسے مسلمان کو دیکھا ہے، گھر کے طاقوں کی زینت بنا دیا ہے ہم نے قرآن کو۔ یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے؟ کیا قرآن کو طاقوں کی زینت بنا دینا یہ قرآن کی عزت ہے؟ کیا قرآن کا مذاق نہیں ہے؟ نماز پڑھنے آتا ہے انسان، فجر میں آیا عشاء میں غائب، عشاء میں آیا فجر میں غائب، ظہر میں آیا عصر میں غائب۔ کیا یہ نماز کا مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اپنے علماء کا مذاق اڑائیں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، پھر وہ دین کا بھی عزت کرنا اور احترام کرنا بند کر دیں گے۔ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ آج دیکھ لیجئے حالات کیسے ہیں دنیا کے اندر۔ کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، دین کے نام پر داعی بنے ہوئے ہیں، لوگ داعی بنے ہوئے ہیں، لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں، ان کو سنا جا رہا ہے، مگر ان کے عقیدے کو نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہر کوئی عالم ہے؟
کیا ہر کوئی دین کا علم دے سکتا ہے؟ آپ مثال لیجئے، ایک آدمی اگر گھر میں کتاب پڑھ لے اور کتاب پڑھ کر کے وہ ڈاکٹر بن جائے، کیا لوگ اس کو ڈاکٹر مانیں گے؟ کہیں گے جھولا چھاپ ہے یہ، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ اگر ایک انسان انجینئر اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے کتاب پڑھ لے اور انجینئر بن جائے، اس کے پاس ڈگری نہ ہو، لوگ اس کو انجینئر مانیں گے؟ کہیں گے جھولا چھاپ ہے، فالتو ہے، ڈگری نہیں ہے اس کے پاس۔ کیا گھر پہ 2-4 کتابیں پڑھ لینا حدیث کی اور دین کی، کیا کوئی عالم ہو جاتا ہے؟ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے دین کا علم حاصل کرنا معمولی سمجھ رکھا ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی انجینئر بننے کے لیے اسکولوں میں جاتا ہے اور ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر کے کلاس میں بیٹھتا ہے، تب وہ ڈگری پاتا ہے کچھ سال بتا کر کے، اسی طریقے سے دین کا بھی معاملہ ہے مسلمانوں، دین کا بھی معاملہ ہے۔ ہر کسی کو ہم نے عالم بنا رکھا ہے، کوئی بھی فتویٰ دے رہا ہے، کوئی بھی دین کا علم دے رہا ہے۔ یہ آج سماج اور معاشرے کے حالات ہیں۔ آپ ذرا غور کریے، ایک آدمی 8 سال مدرسے میں گزارتا ہے، اس بات پر غور کرنا میرے بھائیوں، 8 سال 10 سال وہ مدرسے میں گزارتا ہے۔ کبھی مدرسوں کے حالات جا کر کے دیکھ لینا، کبھی ہندوستان کے اندر لاکھوں ہزاروں مدارس ہیں، جا کر کے دیکھ لو، کھانے کس طریقے سے وہ کھاتا ہے، کس طریقے سے وہاں رہتا ہے۔ سال کے 12 مہینے 360 دن بیٹھ کر کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر کے اندر، موبائل چلا رہے ہیں، گوگل پہ ہیں، یوٹیوب پر ہیں، فیس بک پر ہے۔ وہ مدرسے کے اندر کمروں میں بیٹھ کر کے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہا ہے، وہ حدثنا بخاری اور مسلم کی صدائیں بلند کر رہا ہے سال کے 12 مہینے۔ اور جب 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد جب وہ مدرسے سے نکلتا ہے تو سماج اور معاشرے کے اندر اس کی کتنی عزت ہوتی ہے اور ہم کتنی قدر کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے، ہمارے ساتھ جو حفظ کرتے تھے وہ آج اس لائن میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سماج اور معاشرے کے اندر ہم لوگوں نے ان کی اس طریقے سے قدر نہیں کی جس طریقے سے کرنا چاہیے، ہم نے ان کا احترام نہیں کیا۔ آج جب وہ 8 سال کے بعد 10 سال کے بعد مدرسے سے نکل رہا ہے تو ہم اس کو تانا دے رہے ہیں۔ اگر ایک عالم تھوڑی سی غلطی کر دے، ایک غلطی اس سے ہو جائے تو پورا سماج اور پورا معاشرہ اس کے پیر کھینچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیا ایک عالم فرشتہ ہوتا ہے؟ جس طریقے سے ایک عام انسان دنیا کے اندر اس کے پاس بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اس کے پاس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں جو اس کو پیش ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک عالم بھی ہوتا ہے۔ عالم تو فرشتہ نہیں ہوتا نا، فرشتوں کو عالم بنا دو۔ اگر انسان عالم بنا ہے تو اس سے غلطی ہوتی ہے، مگر سماج اور معاشرے کے اندر ہم نے ایک عالم کو کس طریقے سے عزت دیا ہے، کبھی ہم نے غور کیا میرے بھائی؟ رمضان کے مہینے میں بمبئی میں چلے جائیے اور بہت سارے علاقوں میں، حیدرآباد میں اور کرناٹک وغیرہ میں آپ چلے جائیے، رمضان کے مہینے میں عالم نکلتا ہے چندے کے لیے۔ ہم نے اپنے استاد کو دیکھا ہے جو مکتب کے اندر ہم کو پڑھاتے تھے، پچھلے سال بمبئی کے اندر وہ ملے، سلام دعا ہوا، ہم نے پوچھا کیوں آئے، آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو مدرسے میں پڑھا بھی نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کروں، اتنی مجبوری آ گئی ہے کہ میں آج خود کے لیے مانگ رہا ہوں، در در بھٹک رہا ہوں۔ آج میں آیا ہوں یہاں پر یو پی سے بمبئی اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اپنی ضرورت ہے، اپنی ذات کے لیے، میری بیٹی جوان ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ممبر پہ کھڑا ہوں، میرا دل رونے لگا، کلیجہ پھٹ گیا کہ وہ استاد جو کبھی مجھے پڑھاتے تھے آج بھیک مانگنے کے لیے موجود ہے۔ آج مسلمانوں نے، آج ہم نے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر علماء کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ کون ہے یہ؟ تمہارے دین کے جانکار ہیں، تمہارے دین کے سب سے بڑے امام ہیں، پیشوا ہیں، رہبر ہیں، اور ان کی یہ حالت ہے کہ وہ در در بھٹک کر کے بھیک مانگے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ یہ آج ہم نے علماء کی قدر کی ہے میرے بھائیوں۔ کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں پر غور کرو جن حدیثوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی عزت اور احترام کرنے کا حکم دیا۔
قرآن مجید آپ پڑھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس آیت سے غور کریے آپ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ دین کی جانکاری جتنی زیادہ رہے گی، اللہ کے بارے میں جتنا وہ جانتے ہیں، قرآن کے بارے میں اور دین کے بارے میں جتنا وہ جانتے ہیں، اس حساب سے ان کے اندر خوف اللہ کا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، وہ پھر عالم کس بات کا بھائی؟ تو یہ آپ کے سامنے میں نے علم کی فضیلت اور علماء کا مقام کیا ہے میں نے رکھا۔ ایک بات اور بیان کر دینا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر آپ دیکھیے، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر حسد یہ بہت بری چیز ہے، مگر ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی میں یا ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی آدمی ہے، اس کے پاس دولت ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہ تمنا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کے دولت کو چھین لے، ختم کر دے اور وہ دولت مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ مگر کوئی انسان یہ چاہے کہ اے اللہ اس کی دولت اس کے پاس باقی رہے مگر وہ دولت مجھے بھی مل جائے، اے اللہ وہ نعمت مجھے بھی دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں میں اگر تم یہ تمنا کرتے ہو تو تم ثواب کا کام کرتے ہو، تم نیکی کا کام کرتے ہو۔ ایک کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کا لڑکا حافظ ہے، کسی کا بچہ عالم دین ہے، تو تم یہ تمنا کرو کہ اے اللہ میرا بیٹا بھی حافظ بن جائے، میرا بیٹا بھی عالم بن جائے، تو یہ نیکی کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ غور کر سکتے ہیں آپ؟ اس معاملے میں آرزو کرنا، تمنا کرنا نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ ساٹا پور میں اتنے سارے مسلمان ہیں، بتائیے کتنے حافظ موجود ہیں یہاں پر؟ کتنے ایسے عالم موجود ہیں جن کو صحیح طریقے سے دین کا علم ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ قدر ہے علم کی، یہ قرآن و حدیث کی قدر ہے ہمارے نزدیک۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاں ڈگری لے کر کے گھوم رہا ہے، مگر حافظ قرآن کتنے ہیں بتاؤ ذرا؟ یہ ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں یہ علم کی قدر ہے میرے بھائیوں۔ کیا نہیں جانتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ایک حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا؟ وہ تاج وہ اس طریقے سے ان کو عزت و احترام سے نوازا جائے گا کہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار وہ تاج ہوگا۔ کیا یہ اہمیت ہم نہیں جانتے؟ کیا یہ مقام ہم نہیں جانتے؟ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم اپنے بچوں کو دیجئے، آپ دین کا علم خود حاصل کریے۔ یہ علم، یہ وہ دولت ہے جو آپ کے مرنے کے بعد زندہ رہے گا، آپ کے قبر کے اندر آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، انسان کے مر جانے کے بعد سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے دنیا سے، مگر تین چیزیں ہیں جو اس کو پھر بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ تین چیزیں اگر وہ کر لے، پہلی چیز کیا ہے؟ اگر صدقہ جاریہ اس نے کیا ہے، وہ صدقہ جو جاری ہو، مثال کے طور پر مسجد بنوایا ہو، یا کسی کا نل لگوا دیا ہو، لوگ پانی پی رہے ہو، یا قرآن چھپوا کر کے لوگوں کے درمیان بانٹ دیا ہو، اس طریقے سے جو وہ صدقہ کرتا ہے تو انسان کے گزر جانے کے بعد بھی انسان کو ثواب ملتا رہے۔ یہ مسجد جو ہے، آج آپ اس کو تعمیر کروائیں گے، صحیح طریقے سے بنوائیں گے، آپ کے مر جانے کے بعد آپ کی آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہاں سجدہ کریں گے، آپ کو قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم، قرآن اور حدیث کا علم انسان کے گزر جانے کے بعد اس کا علم باقی رہتا ہے، انسان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اور تیسری چیز، نیک اولاد۔ نیک اولاد، انسان گزر گیا، انسان قبر کے اندر موجود ہے، تمہارا بیٹا حافظ ہے، تمہارا بیٹا قرآن و حدیث کا جانکار ہے، جب بھی وہ ہاتھ اٹھائے گا تمہارے بارے میں دعا کرے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
تمہیں قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائیوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اور میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کی اہمیت کو سمجھو اور علماء کی قدر کرنا سیکھو، اور عالم کون ہے اس کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے سماج اور معاشرے کے اندر۔ رب تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو علم دین کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ یا الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔